کتنے کمزور لوگ ہو تم، کتنی گھٹیا اور عجیب سوچ ہے تمہاری۔ ہر آئی گئی لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے کیا تمہیں اپنی ماں بہن کی یاد نہیں آتی؟ کامران عرف کامی انتہائی سخت لہجے میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ لو جی مولوی صاحب بول اٹھے، یار کامی تجھے رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ کسی مسجد کا امام ہونا چاہیے تھا، تو اس طرف کیسے آ نکلا؟ کامی کے دو دوست ہیں مگر دونوں ہی بدقسمتی سے آوارہ ہیں۔ کامی 3 سال کی عمر میں کہیں کھو گیا تھا، یتیم خانہ سے اسے کسی نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ وہ بے اولاد تھے، ان کا کل سرمایہ و سہارا کامی ہی تھا۔ وہ غریب لوگ تھے اور کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ کامی کی عمر 18 برس ہوئی تو دونوں جہان فانی سے چل دیے۔ اب کامی کی عمر 25 برس ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے اور اپنا خرچ پورا کرتا ہے۔ کامی کرائے کے گھر میں رہتا ہے مگر کامی کا سہارا اس کے دو دوست مہران اور نبیل ہیں۔ وہ کام سے واپس آ کر گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تنہائی کا مقابلہ کرتا ہے۔ کامی بہت نیک اور نماز پنجگان کا عادی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے، جو کبھی ٹھکرا دیتے ہیں تو کبھی چل پڑتے ہیں۔ کامی کو سب محلے میں مولوی صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کامی نے رکشہ نکالا اور فیض آباد راولپنڈی کا روڈ پکڑ لیا۔ سامنے ایک لڑکی چلتے چلتے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کامی نے فوراً سے رکشہ سائڈ پر لگایا تو دیکھا اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، اس کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ اگر بروقت اسے ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ کامی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، سامنے سے گزرتی ہوئی لڑکی کی منتیں کرنے لگا۔ اس لڑکی نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً سے اس لڑکی کو رکشے میں بٹھایا اور دونوں پیمز ہاسپٹل اسلام آباد کی جانب نکل پڑے۔ اسلام آباد میں رکشہ کی نو انٹری ہے، یہ کامی کو علم تھا، مگر اس وقت کامی کو ہر قیمت پر لڑکی کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ ایک پولیس والے نے کامی کو رکنے کا اشارہ کیا مگر کامی نہ رکا۔ پولیس والا اس کے پیچھے آ نکلا، تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک کامی کے رکشے کے آگے کھڑا کر دیا اور غصہ بھرے لہجے میں بولا، نو انٹری میں آتے ہو اور اشارہ کرنے پر رکتے بھی نہیں ہو۔ کامی عاجزانہ انداز سے بولا، سر اس لڑکی کو بروقت ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو اس کی موت ہو جائے گی، پلیز جانے دیجیے۔ آپ کو فائن کرنا ہے تو میں خود آپ کے پاس آ کر فائن دے دوں گا۔ پولیس والے نے ساری سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد کامی کو جانے دیا۔ کامی ہسپتال پہنچ گیا، اس لڑکی کو فوراً ایمرجنسی میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے سوال کیا، لڑکی کے خاوند کا نام؟ کامی نے نفی میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا معلوم نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، یہ آپ کی کیا لگتی ہے، ہم آپریشن ایسے نہیں کر سکتے۔ کامی کہنے لگا، مجھے سڑک میں بے ہوش ملی تھی، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں تو انسانیت کے ناطے اس کو یہاں لایا ہوں۔ ڈاکٹر زہریلی تبسم سجائے بولا، ایسے تو ہم آپریشن نہیں کرتے، بغیر خاوند کے نام کے 50,000 کا آپریشن ہوتا ہے۔ کامی کہنے لگا، میں ابھی پیسے لے آتا ہوں، آپ آپریشن سٹارٹ کریں۔ کامی ATM مشین کے سامنے کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ پیسے ایک دوست کی امانت تھے جو آج اس کو دینے تھے، آج اس کی بہن کی شادی تھی۔ کامی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے پیسے نکلوا ہی لیا اور اس ڈاکٹر کو دے دیے۔ اس لڑکی کو بیٹی پیدا ہوئی، مبارک ہو بہنا، بہت بہت مبارک ہو، آپ کو اللہ رب العزت نے چاند سی بیٹی سے نوازا ہے۔ اب جلدی سے اپنے خاوند کا نام بتائیں تاکہ میں ڈاکٹرز کو بتاؤں، وہ منتظر ہیں۔ کامی ہنستے ہنستے بولا، بھیا آپ اپنا نام لکھ دیجئے، میں ہرگز اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں لکھوانا چاہتی۔ اس لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا، مگر بہنا یہ سب ممکن نہیں، میں اپنا نام لکھوا ہی نہیں سکتا، یہ غیر شرعی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم آیت تشریف، بچوں کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، ان کو ہرگز اپنا نام مت دو۔ بہنا میں کوئی بھی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں کرتا، پلیز اپنے خاوند کا نام بتائیں۔ کامی عاجزانہ لہجہ میں بولا، اس کے کمبخت باپ کا نام شوکت مزاری ہے۔ لڑکی نے منہ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، اچھا بہنا مگر بری بات اپنے خاوند کو اس طرح نہیں کہتے، آپ کا کیا نام ہے؟ کامی نے پوچھا۔ بھیا میرا نام یفشاں صدیقی ہے، یفشاں نے اپنا موڈ بدلتے ہوئے کہا۔ کامی ڈاکٹر کے پاس گیا اور سب بتانے کے بعد بچی کا کارڈ بنوا لایا۔ اچھا تو بہنا آپ رہتے کدھر ہیں تاکہ میں آپ کو گھر چھوڑوں؟ کامی محبت بھرے لہجے سے بولا، بھیا میرا جو حال ہے یہ سب میرے سسرال بمے خاوند کی مہربانی ہے، فی الحال تو آپ اپنے گھر چلیے، آپ کو میں ساری کہانی سناؤں گی، یفشاں درد بھری آواز میں بولی۔ کامی اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کامی کے دوست دیکھتے ہی رہ گئے، وہ حیران تھے آخر یہ لڑکی کون ہے؟ کامی نے شادی کر رکھی تھی، کامی کی کوئی بہن یا کزن تو ہے نہیں، پھر یہ کون ہے؟
کامی ابھی دروازے سے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا ایک دوست آ گیا اور کہنے لگا، کامی تجھے معلوم ہے نا آج میری بہن کی مہندی ہے، تیرے پاس میری امانت تھی، وہ 50,000 مجھے دے دے۔ کامی کا سر شرمندگی سے جھک گیا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، یار مجھ سے پیسے خرچ ہو گئے، کسی سے ادھار پکڑ لے، میں تجھ کو 1-2 ماہ تک واپس کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو کر اونچی آواز میں بولا، کامی تیرے پہ بھروسہ کیا تھا، تو جانتا بھی ہے اپنی بہن کے لیے پائی پائی جوڑ کر یہ رقم بنائی، اور تم مجھے بتا مجھے غریب کو ادھار کون دے گا؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے غریب ہے، واپس کیسے کرے گا؟ رے کامی میں اب کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کامی پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوا تو یفشا کہنے لگی، بھیا کیا ہوا؟ اور اس کے پیسے کہاں لگا دیے؟ ضرور میرے بھائی نے کسی کی بلائی کے لیے پیسے خرچ کر دیے ہوں گے، مجھے بتائیں کہاں خرچ کیے؟ کامی خاموش رہا، مگر بہت اصرار کرنے پر اس نے بتا ہی دیا کہ پیسے آپ کے آپریشن کے لیے بطور رشوت دیے تھے ڈاکٹر کو۔ یفشا نے اپنے پرس سے ATM کارڈ نکالا اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ لیجیے بھیا، اپنے دوست کو 1 لاکھ روپیہ دے دیں، پھر آپ واپس آئیں تو میں آپ کو اپنی دکھ بھری داستان سناؤں گی۔ ویسے بھیا آپ کی زوجہ بہت خوش قسمت ہوگی، آپ بہت اچھے ہیں۔ کامی کا دل تو چاہا پیسہ لینے سے انکار کر دے، مگر دوست کا روتا ہوا چہرہ اسے تصور میں دیکھنے لگا تو وہ چلا گیا۔ پیسے نکلوا کر دوست کو تھما دیے۔ اس کا دوست جس کا چہرہ پہلے مرجھایا ہوا تھا 1 لاکھ پا کر بہت خوش ہوا اور جی بھر کے اسے دعائیں دینے لگا۔ کامی گھر آ چکا تھا۔ یفشا کہنے لگی، بھیا پہلے آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، پھر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ کامی اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا، کیا بتاؤں اپنے بارے میں بہنا؟ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کی کہ مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا گیا تھا۔ میرے رضائی والدین بہت اچھے اور نیک سیرت تھے، تبھی میری جوان ہوتے ہی وہ مجھ سے بچھڑ گئی، بس اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیں۔ یفشا کی آنکھیں چمکنے لگی مگر آنسو باہر نہ آ سکے۔ یفشا اپنی آنکھیں ملنے لگی، آنکھیں ملنے کے بعد بولی، بھیا میرے ساس اور سسر مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم نے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ مجھے میرے سسرال سے بہت پیار ملا، مجھے ایک رانی کی طرح رکھا گیا۔ وقت یوں ہی بیت گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میری عمر 24 برس ہوئی تو مجھے پالنے والوں نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ میری شادی کو 1 سال اور 3 دن ہو چکے ہیں۔ میری زندگی کا 25واں سال گزر رہا تھا تو مجھ سے بے حد محبت کرنے والی ایک مائی جو کہ ہمارے گھر کام کاج کیا کرتی تھی کہنے لگی، بیٹی سنو، کل تمہاری عمر 25 برس ہو جائے گی اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میں حیرانگی سے چیخ اٹھی اور ان پر غصہ ہونے لگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں جی؟ میں ان کو اماں جی کہا کرتی تھی، مجھے بھلا کون قتل کرے گا اور کیوں قتل کرے گا؟ اماں جی گھبراتے ہوئے بولی، بیٹی آہستہ بولیں، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے خود کل رات تمہارے ساس سسر اور خامد کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاری سگی ماں نے تمہارے نام 1 ملین رقم کی ہے، مگر اس میں شرط یہ تھی کہ 25 برس کی عمر میں تمہارے نام ہوگی، اور جب وہ مر جائے گی تو یہ ساری دولت اس کے خامد اور بچوں کے نام ہوگی۔ بیٹی اسی دولت کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کروائی تاکہ تمہیں مار کر وہ اس دولت پر قبضہ کر سکے۔ بیٹے تمہیں ان لوگوں نے پڑھایا لکھایا کیوں نہیں تاکہ تم ان کاغذات کو نہ پڑھ سکو جو ان کے قبضہ میں ہیں؟ پھر اماں جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی، اے رخسانہ ذرا ادھر آنا اور ان کو یہ سب کچھ پڑھ کر بتاؤ۔ رخسانہ نے یہ سب پڑھ کر سنایا تو میں حیران و پریشان ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والے در حقیقت آستین کے سانپ ہوں گے، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ رخسانہ نے ہی مجھے میرے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا جو دھوکے سے مجھے بینک لے جا کر کھلوایا گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ATM کارڈ بھی دیا اور ساتھ میں بھاگنے کا مشورہ بھی۔ اماں جی کے پاس 5,000 روپے تھے جو انہوں نے مجھے سونپتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے تم پڑھی لکھی نہیں ہو، اس وقت تم بینک سے پیسے بھی نہیں نکلوا سکو گی، ابھی تمہارے سسرال والے باہر گئے ہیں، یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم تمہیں ریل گاڑی میں بٹھا آتی ہیں، تم نے راول پنڈی جانا ہے، میرا ایمان کہتا ہے تمہیں وہاں کوئی نہ کوئی مددگار ضرور مل جائے گا۔ میں کراچی سے راول پنڈی والی ٹرین میں بیٹھ گئی اور فیض آباد اسٹیشن پر مجھے اتار دیا گیا، مگر مجھ میں مزید سہنے کی ہمت نہ تھی، میں بے ہوش ہو گئی۔ میری زندگی ابھی باقی تھی، تبھی میرے اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا کر مجھے اور میری بیٹی کو زندگی بخشی۔ میں نے اپنے خاوند کو کمبخت کہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ مجھے میری اولاد کو قتل کر دیتا تو